الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، کتنی ویخ صابر ہستی حسین دی، ایسا خمار چڑیا نانے دی ندا، ایسا خمار چڑیا نانے دی ندا، اتری نہیں سر کٹا کے بھی مستی حسین دی، لتھی نہیں سر کٹا کے بھی مستی حسین دی، ازلا تو لے کے عبد تک چرچے نے ہوڑے، ازلا تو لے کے عبد تک چرچے نے ہومڑے، شہرت نہ ایویں سمجھ وقتی حسین دی، کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے، کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے، منظور نہیں سی رب نوی پستی حسین دی، من دا دین حاکم مہنگاتے ہیں بڑا، من دا دین حاکم مہنگاتے ہیں بڑا، پر ذات بھی حسین دی، پر ذات بھی نہیں سستی حسین دی، اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ محرم الحرام کے
یہ تیسرے جمعے کے فیض و برکات ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہم ایسے ہی برکات بھی حاصل کرتے رہیں، دین متین کی خدمت کرتے رہیں، اور ہمیشہ حضور اکرم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے رہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک ہم کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر دمشق یعنی تخت یزید میں یا دربار یزید میں جو اہل بیت پہنچے ہیں ان کے احوال کو عرض کریں گے، بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقین جانیے ہمیں دین بڑا آسانی سے ملا۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا جو سفر کربلا ہے اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنے کلومیٹر اور کتنے میل بنتا ہے، تو حیران رہ جائیں گے اتنا بڑا سفر امام حسین اور آپ کے رفقا نے کیا ہے۔ یہ کل سفر مکہ سے لے کر مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر دمشق اور دمشق سے پھر مدینہ پاک، یہ 5877 کلومیٹر بنتا ہے۔ 5877 کلومیٹر کبھی کسی نے کیا؟ بھائی اس وقت تو یہ بحری سفر بھی نہیں ہے، ہوائی سفر بھی نہیں ہے، طیارے بھی نہیں ہیں۔ آج ہم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو 1000 کلومیٹر اگر سفر ہو تو دیکھیں پھر ہم کہتے ہیں 1000 کلومیٹر، اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا، آپ کے گھر والوں کا یہ سفر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ مدینہ سے لے کر مکہ 480 کلومیٹر ہے، اور پھر مکہ سے کربلا یہ 1734 کلومیٹر اس وقت کا میل تھے، 1734، اور آج کے کلومیٹر میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 1900 کلومیٹر بنتا ہے، 1900۔ اور پھر کوفہ سے کربلا سے کوفہ جو ہے وہ 100 کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر ہے تقریباً کربلا سے کوفہ۔ اور میں نے کل اس کو پھر کوفہ سے آگے پھر دمشق جو ہے اس کا سفر ملا کر میں نے جب کیلکولیٹ کیا تو آپ کو بتا رہا ہوں، پھر واپس مدینہ پاک کوفہ سے مدینہ پاک، دمشق سے مدینہ پاک یہ 1500 کلومیٹر ہے، اور کل یہ بنا تقریباً 5877 کلومیٹر۔ اور پھر ایک بھی نماز اہل بیت کی اور خود حضرت امام حسین کی یہ قضا نہیں ہوئی۔ حسین حسین کریں، زندگی ہے حسین، رب کی بندگی کی قبولیت حسین ہے، سیدھی راہ حسین ہے۔ لیکن اگر صرف نام جپنا ہے، کام نہیں کرنا، تو پھر جتنا مرضی کر لیں وہ قبولیت تب بھی ہوگی جب ان کا کام کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے ان کا ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ جو آپ کی آخری گفتگو ہے میدان کربلا کے اندر، جب سارے شہید ہو چکے، جب سارے شہادت کا جام پی چکے، تو آخری سیدنا امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ خیمے سے میدان کربلا میں پہنچے، میدان کربلا میں پہنچے۔ کیا حال ہوگا؟ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی نا اس وقت 56 برس
7 دن 56 برس 7 ماہ اور 5 دن تھی. کتنی تھی؟ 5 دن تھی. 56 برس اور کتنے مہینے؟ 7 مہینے. بعض روایت میں 6 مہینے بھی ہیں، لیکن جو معتبر روایت لگتی ہے وہ یہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے بال مبارک کیا تھے؟ سیاہ تھے. کیا تھے؟ جب آپ علی اکبر کا جسد مبارک اٹھا کر لائے تھے تو فرماتے ہیں اچانک آپ کے بال سفید ہو گئے تھے. اور حضرت سکینہ کہہ رہی تھی، آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اس کی عمر اس وقت تقریباً 4 سال سے زیادہ اور 7 سال کے لگ بھگ ہے، درمیان میں ہے. کسی نے 5 سال لکھی، کسی نے اتنا ہی لکھا، 4 سال سے 7 سال کے درمیان ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ بابا بوڑھے ہو گئے. کیا بابا؟ پھر امام کثیر نے لکھا کہ آپ کی عمر مبارک 56 برس عمر مبارک ہے، اور 7 ماہ اور 5 دن ہے. آپ مانند الف تھے. ایسے جب حضرت علی اکبر کو اٹھایا تھا اور حضرت علی اصغر کو اٹھایا تھا تو آپ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ آپ مانند نون ہو گئے تھے. مانند یعنی الف تھے. جب اولاد کے لاشیں اٹھائے تو مانند نون ہو گئے تھے، یعنی کمر جھک گئی تھی. کمر. پھر میں نے عرض کیا کہ آپ میدان کربلا میں بھی جو آپ کو فکر ہے کہ آپ کی شہادت ہو رہی ہے، آخری جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی آپ دشمنوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وقت ہو گیا ہے. وقت. اور اس وقت حالت یہ تھی کہ آپ زمین پر تشریف لے آئے تھے اور آپ کے جسم اقدس پر، سینے مبارک پر شمر سوار ہو چکا تھا. اس وقت آپ پوچھ رہے تھے شمر بتا وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے. اس وقت وہ وقت بتاتا ہے، کہتا ہے کہ عین جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا. عین جمعہ کی. اس وقت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جب منبر پر اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ میرے نانا حضور کا ذکر ہوتا، نعتیں پڑھی جاتی. اے شمر تو کتنا بدبخت ہے کہ عین اس وقت تو نبی کے نواسے کو شہید کر رہا، نبی کے نواسے کو شہید کر رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ذرا منہ کھول، اپنا منہ کھول. جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے 2 دانت، کتنے؟ 2 دانت ایسے تھے جیسے خنزیر کے ہوتے ہیں، سور کے ہوتے ہیں. پھر فرمایا ذرا سینے سے کپڑا ہٹا. جب اس نے کپڑا ہٹایا، گریبان کھولا تو برس کے نشان تھے سینے پر. تو آپ نے فرمایا، سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ بدبختی تیرے مقدر میں. میرے محبوب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے مجھے کہ حسین میں دیکھ رہا ہوں تیرے سینے پر دنیا کا کتا سوار ہے. مال اور لالچ، ہرس جس کے اندر ہے، اور اس کے دانت خنزیر جیسے ہیں اور اس کا سینہ کتے کی مانند ہے، وہ تجھے مال کے لالچ میں شہید کر دے گا. پھر فرمایا ہٹ جا، جمعہ المبارک کا وقت ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. 2 رکعت بولنا ذرا، نماز پڑھ لینے دے. پھر آپ خون سے لپ پت، 34 زخم آپ کو تلواروں کے لگ چکے، 33 زخم آپ کو نیزوں کے لگ چکے ہیں، تمام تر جسم چھنی ہو چکا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں. اس خون کے فواروں میں آپ نے جو پہلا خون آپ کا جب نکلا، فوارہ نکلا، ہاتھ پہ لیا اور خون جو تھا وہ چہرے پر مل دیا.
بیٹے توجہ ادھر کر لیں، کتنا بڑا ذکر ہو رہا ہے۔ تو خون کو اپنے چہرے پر مل کر اب ظالم پوچھنے لگے حسین یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو میں اپنے چہرے پر خون لے کر جاؤں گا اور بتاؤں گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ باری تعالیٰ دیکھ ان ظالموں نے تیرے محبوب کے نواسوں کا کیا حال کیا۔ پھر عین نماز کے اندر آپ نے نماز شروع کر دی اور عین نماز کے اندر آپ کی شہادت جو ہے وہ واقعہ ہوتی ہے اور آواز آتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر 1 درہم کے برابر، کتنا جی؟ توجہ ادھر کر لیں، 1 درہم کے برابر آپ کے کپڑے پر خون لگا ہے، جسم پر خون لگا ہے، خون نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی ایسی عبادت قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب کیا تھا، آپ پر تو خون اس قدر بہ رہا تھا، فوارے نکل رہے تھے، لیکن اس وقت بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ طہارت عطا کی ہے، وہ پاکیزگی عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے آپ کو اس پاکیزگی کے عالم میں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ کا جسم پاک بھی پاکیزہ ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی۔ تو یہ آپ کا سجدہ قیامت تک مجھے اور آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ کربلا کا ذکر کرنے والوں، حسین کرنے والوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو ذرا اس سجدے کو یاد کرنا جو کربلا کے میدان کے اندر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نماز قضا کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سر درد ہے، نماز نہیں پڑھی، کپڑے خراب ہیں میرے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ باہر کرتے جی نماز پڑھ لو، تو کیا کہتے ہیں؟ میرے کپڑے خراب ہیں۔ وہ اللہ کے بندو دیکھو، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے، ہر حالت میں پاک رہا کر، پاک اور ایسا پاک ہو جا، اگر تو ایسا پاک ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تیری موت بھی سجدے پر ہوگی۔ جو بندہ حسینی ہے، حسینی مشن کو سپورٹ کر رہا ہے، حسینی مشن کو پھیلا رہا ہے، میری بات کو لکھ لے، اگر آپ سیدنا امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، یاد رکھ لیں آپ کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کو جنت میں ٹھکانہ دکھا نہ دیا جائے۔ اور اگر آپ، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے، محبوبوں کی موت بھی محبوبوں جیسی ہوتی ہے، جو شخص حضرت امام حسین سے محبت کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی موت ایسی ہوگی کہ اس کی موت کے اندر حیات چھپی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، فرمایا وہ شہید مرا۔ کیا مرا جی؟ شہید مر گیا۔ تو اور شہید مرتا نہیں ہے، شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اس طرح آپ کا سر مبارک جو تھا وہ عین نماز کی حالت میں تن سے جدا ہو گیا۔ بیویاں کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین تو کامیاب ہو گیا، اے اطمینان پا جانے والی جان، تو نے رب کو راضی کر لیا، تو نفس مطمئنہ بن گیا، آ میری جنتوں کے دروازے تیرے لیے کھلے، تو جنتیوں کا سردار بنا دیا گیا ہے، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔
میرے عبادت گزار بندوں کے اندر داخل ہو جا۔ تو پھر میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ سر مبارک کاٹ دیا گیا ہے، 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن ہے، عین اسی وقت تقریباً 14 سر مبارک ہیں۔ کتنے جی؟ کل جو وہاں پر تعداد ہے شہادتوں کی، معتبر ایک مشہور روایت کے مطابق 72 ہیں۔ کتنے ہیں؟ لیکن اور کتابوں کو ملایا جائے دیکھا جائے تو تقریباً 146 افراد کی شہادت ہے۔ کتنے؟ ان میں 18 نفوس قدسیہ جو ہیں وہ حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کی، ان میں سے 14 سر جو تھے، کتنے؟ وہ کاٹ کر الگ کر دیے گئے تھے، اور ان کے لیے ظالموں نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو نیزوں پر چڑھایا جائے۔ نیزوں پر یہ کون سے سر ہیں؟ میں آپ کو نام بول دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو سر نیزے پر چڑھایا گیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر بن علی، ابو بکر بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے، اور نام کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات نے اپنے محبوب، اپنے یار، جگری یار حضرت ابو بکر کے نام پر نام رکھا ہوا تھا اپنے بیٹوں کا۔ اپنے اتنی محبت تھی کہ گھر کے اندر ابو بکر تھے۔ کیا تھے؟ ابو بکر بن علی، ان کا سر نیزے پر چڑھایا گیا۔ دوسرا سر جو نیزے پر چڑھا وہ تھا حضرت سیدنا عمر بن علی، عمر بن، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، نام کیا ہے؟ یاد رکھ لو، جن سے عداوت ہو، دشمنی ہو، ان کے بچوں، ان کے نام، اپنے بچوں کے نام کوئی نہیں رکھتا۔ کتنی محبت تھی، کیا پیار تھا کہ اپنے بچوں کا نام جو تھا، ایک کا نام ابو بکر بن علی، دوسرا عمر بن علی، اور تیسرا عثمان بن علی۔ یہ ترتیب ہے کربلا کی۔ پھر چوتھے نمبر پر سیدنا عباس بن علی المرتضیٰ، جنہیں غازی عباس بھی کہتے ہیں، جنہیں غازی عباس کہتے ہیں۔ پھر 5ویں نمبر پر سیدنا جعفر بن علی، یہ سب حضرت علی کے بیٹے جو کربلا کے اندر۔ پھر 6 نمبر پر آگے، 6 نمبر پر سیدنا عبداللہ بن علی، یہ سب بھائی ہیں کس کے؟ حضرت امام حسین کے۔ بہت سارے لوگ یہ بیان ہی نہیں ہوتا، یعنی کون شہید ہوا کربلا کے اندر، کس کس کی شہادت ہے، یہ وہ ٹاپ کے 14 ہیں۔ کل کتنے تھے؟ 18 تھے، لیکن بچوں کو چھوڑ دیا گیا، ان کے سروں کو نہیں کاٹا گیا، جو بڑے تھے ان کے سروں کو کاٹ کر، یعنی 14 جو تھے سر کاٹ کر نیزے پر چڑھائے گئے۔ ان میں 6 نمبر پر حضرت سیدنا عبداللہ بن علی، یہ سب مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بیٹوں کی فہرست آ رہی۔ اس کے بعد پھر آگے سیدنا جعفر، عبداللہ بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح پھر سیدنا محمد ابن مسلم، یہ حضرت امام حسین کے کزن امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ پھر جناب حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ بچپن کے دوست تھے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے۔ یہ وہ تھے جو مدینہ پاک میں ہوتے تھے، اور میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ سرکار جا رہے تھے اور ایک بچے کو اٹھا کر کندھوں پر سوار کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس بچے سے بڑی شفقت فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے حسین کا دوست ہے۔ اتنی دوستی ہے، کھیل رہے تھے، مٹی اٹھا کر جہاں حضرت امام حسین کے قدم لگتے تھے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا تھا۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ کربلا میں ساتھ نہیں گئے تھے، حضرت امام حسین نے خط لکھا تھا۔ حضرت امام حسین پہلی بات سن، لڑنے نہیں گئے تھے، اگر لڑنے جاتے تو پھر بچے ساتھ نہ لے جاتے، پھر وہاں حج کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو لے جاتے، نہیں لے کر گئے۔ مدینے سے جناب ایک لشکر جو تھا تیار کرتے، نہیں لے کر گئے، لڑنے نہیں گئے تھے، آپ گئے تھے دین بچانے، تبلیغ کے لیے، کوفہ والوں کی دعوت پر۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، پھر
جب ان ظالموں نے گھیر لیا تو آپ نے 2 دوستوں کو خط لکھا. ایک کا نام تھا وہب، اس کو خط لکھا، اور ایک حضرت حبیب ابن مظاہر کو لکھا کہ مجھے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں، آ سکتے ہیں تو آ جائیں، نہیں آتے تو ہم خوش ہیں اللہ کی رضا پر. ہم کیا ہیں؟ تو یہ بیٹھے تھے سوچ رہے تھے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، وہاں تو پہرا ہوگا، راستہ بڑا خراب ہے، اب میں کیسے پہنچوں گا. تو بیوی نے پوچھا تھا حبیب ابن مظاہر کی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین کو ظالموں نے کربلا کے میدان کے اندر گھیرا ڈال لیا، مجھے خط بھیجا ہے کہ میں آ جاؤں، اب میں کیسے جاؤں، وہاں تو پہرا ہوگا، بڑے خطرہ، جو حالات بڑے نازک ہیں. تو بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، اپنے بچے بھی لے جاتے ہیں، ہم سب کچھ نواسے رسول پر قربان کریں گے، بعد میں کوئی آپ کی طرف بڑھے گا، سب سے پہلے ہمارے لاشیں گریں گے. اس طرح یہ بھی پہنچے تھے تو ان کا سر بھی قلم کیا گیا. اس کے بعد ہے سیدنا عون بن عبداللہ بن جعفر، حضرت زینب کے بیٹے، حضرت زینب کے بیٹے. پھر اس کے بعد عون کے بعد ہو رہے ہیں، کون ہے؟ اور یہ ہو رہی تھا نا جس نے روکا تھا، ہاں جی، یہ 2 محرم کو روکا تھا. جب آمنا سامنا ہو گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا، اور پھر آمنا سامنا فوجیں سامنے آ گئی تھی بالکل، تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، لرزہ طاری تھا. کسی نے پوچھا آپ تو بہت بڑے سپہ سالار ہیں، جنگجو ہیں، آج اس قدر کپ کپی کیوں ہیں؟ ادھر تو تھوڑے سے ہیں، 72 طن ہیں، یہ تو گاجر مولی کی طرح ہم کاٹ کر رکھ دیں گے، کیا وجہ ہے تیرے جسم پر لرزہ کیوں طاری ہو گیا؟ اس نے ایسے دیکھا، کہا بدبخت چپ کر جا، یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ میں ایک طرف دیکھتا ہوں مجھے جنت نظر آتی، وہ جنت کے سردار کھڑے ہیں، جنت کے باغوں میں کھڑے ہیں، میں ادھر دیکھتا ہوں مجھے ظالم جہنمی نظر آتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہاں میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے دوزخ کو چھوڑ دیا اور میں نے جنت کو اپنا لیا. یہ سالار تھے ہر، حضرت، ابھی حضرت نہیں بنے تھے، ہر. گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، جا کر کہا حضور آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ مجھے ہور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہور کہتے ہیں. حضور میں ہی ہوں جو سب سے پہلے آیا تھا، آپ کو روکا تھا، مذاکرات کرتا رہا، اب اگر میں معافی مانگوں اور آپ کی طرف آ جاؤں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ بات آگے گزر چکی ہے. آپ نے یوں دیکھا، آپ نے تو ہور ہے، اور ہور کا معنی آزادی ہے، آزاد ہونا ہے. اللہ نے تجھے آزاد کر دیا ہے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے، آ جا. اس نے کہا حضور مجھے آپ قبول کرنے، اب ہور نیچے نہیں آئے گا، پہلے ان ظالموں سے لڑوں گا، میرے ٹکڑے ہوں گے آپ کے قدموں پر، اور آپ خود اٹھائیں گے، خود آپ اٹھائیں گے، بس یہ وسیلہ عطا فرما. اور پھر گئے تھے، اور ان کے بیٹے بھی فوج میں شامل تھے، وہ بھی آ گئے تھے. تو سب سے پہلے کربلا کے اندر شہادت پانے والے یہ حضرت ہر ہیں. ان کا سر بھی کاٹ کر نیزے پر لٹکایا گیا تھا. اسی طرح یہ 11ویں نمبر پر. پھر 12ویں نمبر پر سیدنا علی اکبر کا سر تھا. یہ شبیہ مصطفیٰ تھے، شبیہ، ان کا چہرہ پاک میرے مصطفیٰ سے ملتا تھا، ان کا مسکرانا میرے حضور جیسا تھا، ان کی چشمان مقدس میرے مصطفیٰ جیسی. یہی وجہ ہے کہ جب اجازت مانگ رہے تھے کہ میں جانا چاہتا ہوں، ابا حضور اجازت عطا فرمائیں، تو آپ فرما رہے تھے سیدنا امام حسین کہ علی اکبر تو چلا جائے گا تو میرے نانا کی تصویر چلی جائے گی. آپ کو بھیجنا بہت مشکل ہے، لیکن دین کے لیے بھیج رہا ہوں، دین کے لیے بھیج رہا ہوں. تو ان کا سر مبارک تھا حضرت سیدنا علی اکبر. 12ویں نمبر پر سیدنا عبداللہ بن حسین، حضرت عبداللہ بن حسین کا سر تھا. اور 14ویں نمبر پر سیدنا قاسم بن حسن، امام حسن کے بیٹے. یہ آرڈر تھا ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیے جائیں. کیا کر دیے جائیں؟ نیزے پر چڑھا دیے جائیں. اب سر کٹ گئے، لاشیں پڑے تھے،
اتنے بڑے بدبخت کہ سر کاٹنے کے بعد بھی ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، گھوڑے تیار کیے اور لاشوں کو رکھ دیا، کہاں گھوڑے تلائے جائیں لاشوں پر، اور سر جو ہے وہ جدا کر دیے گئے، سر تو جدا کر دیے گئے۔ سارا دن اگلی بات یہ کرتے رہے، اگلی بات کیا کرتے رہے کہ گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ گھوڑے دوڑاتے رہے، اور سر جو تھے وہ نیزوں پر سوار تھے، سر نیزوں پر سوار تھے، کر دیے تھے، اور ادھر یہ حال تھا۔ پھر جب آخری پہر آ گیا، یعنی 10 محرم الحرام کو، اب سر نیزے پر ہیں، خیمے جو تھے وہ جلا دیے گئے، خیمے جلا دیے گئے، اور جو اہل بیت کی شہزادیاں تھیں، ازواج تھیں، ان کو قید رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور رسیوں باندھ پر سواریوں پر جو تھا سوار کیا گیا، اور قافلہ جو تھا اب کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا، کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کربلا کے میدان میں لاشیں پڑے تھے تو فرماتے ہیں وہ قیامت سے کم منظر نہیں تھا، کم منظر۔ ان بدبختوں نے اپنے جو ان کے مارے گئے تھے نا، وہ بھی گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے تھے، ایک ایک حسینیوں نے کئی 100 الٹا دیے تھے، واسرے جہنم کر دیے تھے۔ اپنوں کو لاشیں اٹھا رہے تھے، ان کے جنازے پڑھ رہے تھے، ان کے جنازے پڑھ رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ جنازہ مغفرت کے لیے ہوتا ہے نا، ان کو سمجھ رہے تھے یہ شہید ہو گئے، اور ادھر نواسے رسول ان کو کفن بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، کفن بھی دینے کے لیے۔ جب بیبیاں وہاں سے گزریں تو حضرت سکینہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے دھڑ کے پاس آ گئیں، اپنا سر مبارک جو تھا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے پر رکھا تھا، سینے پر رکھ کر کہتی تھیں کہ بابا حضور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور بیبیاں باقی حضرت امام زین العابدین، حضرت سیدہ زینب علیہ السلام سب مطالبہ کر رہے تھے کہ ان جسموں کو بدبختوں اتنا تو کر دو، اتنا تو کر دو کہ قبریں کھود کر ان کو دفن کر دو، لیکن وہ اس ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہیں پڑے تھے، اور اپنی جو ان کے مرے تھے ان کے لیے وہ دعائے مغفرت بھی کر رہے تھے، اور سمجھ رہے تھے کہ ہم کیا یہ شہید ہیں، اور استغفر اللہ یہ کیا ہے باغی ہیں۔ جب آگے نکلے، اس سے آگے چلے، تو سامنے آسمان پر ایک ہاتھ جو تھا وہ برآمد ہوا، اور ایک ہاتھ جو تھا وہ برآمد ہوا اور کچھ لکھا گیا۔ حیران ہو گئے کہ لکھنے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے؟ تو غیب سے آواز آ رہی تھی کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے، اب بھی سمجھتے ہیں، اب بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی شفاعت جو ہے وہ حضرت امام حسین کے نانا کریں گے، اب بھی یہ اپنے آپ میں گمان کر رہے ہیں۔ اس بات پر ڈر گئے اور آگے نکلے اور کچھ فاصلہ ہی کیا تھا، کیونکہ عصر کا وقت جو تھا ہو گیا تھا، پھر مغرب ہو گئی، عشاء کے قریب ایک جگہ تھی جہاں پہنچے، تو وہاں ایک شخص رہتا تھا بڑا مشہور و معروف، جس کا نام تھا یحییٰ۔ کیا نام تھا؟ اور مشہور پادری تھا، راہب تھا۔ بڑے بڑے لوگ جب جاتے سفر کرتے اسی جگہ پر ٹھہرتے تھے، اسے بہت بڑا اپنا گھر جو تھا اور چرچ بنا رکھا تھا اور کھانے کا انتظام کرتا۔ یہ بھی وہاں سے گزرے اور رات کو وہاں پر رکے، تو کہتے ہیں کہ نیزے جو تھے ادھر دیواروں کے ساتھ لگا دیے، سر اوپر تھے، سر اس کے اوپر تھے، خود جو تھے لیٹ گئے، کھانا کھایا، اور جو بھی تھے ایک یہ اونٹ ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جب کھانے لگے تو بالکل کڑوا تھا، زہر بن گئے۔ رات ہوئی، یہ سو گئے، اور بیبیاں بچے جو تھے وہ آہو فغاں کرتے تھے، اور وہ شخص جو پادری تھا، یحییٰ نام تھا اس کا، وہ چکر لگا رہا تھا۔ پوچھا ان سے بھی یہ کیا ہے، یہ سر کس کے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ باغیوں کے سر ہیں، باغی جو تھے ہمارے ساتھ لڑے ان کو کاٹ دیا گیا اور ان کے بچوں کو قیدی کر لیا گیا،
اس نے اطمینان میں آ گیا بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن جب آدھی رات کا وقت ہوا تو عجیب منظر اس نے دیکھا. عجیب منظر، عجیب سے بھی عجیب تر تھا. وہ کیا تھا؟ آسمانوں سے نور، روشنی اترتی تھی اور ان سروں کے پاس آتی تھی. ایک سر سے نور خاص نکلتا تھا اور وہ آسمان کو منور کر رہا تھا. اور وہ سر جو تھا اس کے ہونٹ جو تھے ہل رہے تھے، لب جو تھے وہ ہل رہے تھے، اور اتنا چمک تھی کہ چاندی سے زیادہ چمک تھی اور چاند سے زیادہ روشنی تھی. وہ حیران ہو گیا، قریب گیا، قریب جا کر سنا تو وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا. وہ سر قرآن کی جگایا، ظالموں کو جگایا. اور ظالموں یہ کیا ہے؟ ان کا باغی ہیں. کیا ہیں؟ اس نے کہا بدبخت تو باغی ایسے ہوتے ہیں، باغی ایسے ہوتے ہیں، وہ سر کٹنے کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں. اور جہاں تک وہ بھی عالم تھا کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے. نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کو حسین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حسین. والد کا نام کیا کہتے ہیں؟ والد کو علی کہتے ہیں. اور حضرت علی کو ہر کوئی جانتا تھا. وہ علی، اس نے کہا جو محمد مصطفیٰ کے بیر ہے، اخی الرسول ہے، بھائی ہیں. جی وہی جو فاطمہ تو زہرا کے شوہر تھے. جی ان کے اس کا مطلب ہے کہ یہ نواسہ رسول ہیں جن کے سر ہیں ان کے. جی یہ باغی ہو گئے تھے. ان کے بدبختو، لعنت ہے تم پر. کاش ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا، ہم بتاتے کہ حضور کی اولاد اپنے نبی کے اولاد کی عزت و احترام کیسے کرتے ہیں. اب اس کے پاس بہترین طریقہ تھا، خود عالم تھا. اس نے کہا ایسا کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، ایسا کر لو مجھ سے کچھ پیسے لے لو، جو چاہیے تمہیں لے لو، یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو. ایک رات کے لیے. وہ بدبخت پہلے ہی دنیا کمانے والے تھے. کہیں کتنے لوگ ہیں؟ کہیں کتنے لوگ ہیں بتاؤ؟ کہنے لگے ہمیں 15,000 درہم دے دیں. کتنے جی؟ 15,000 درہم دے دیں. اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں، یہ سر مجھے دے دو، باقی سر بھی دے دو. لے گیا اندر. کہا اس کے ساتھ شرط یہ ہوگی کہ جو تمہارے پاس پردے دار ہیں، بچے ہیں، بیویاں، سب ان کو میرا جو مہمان خانہ ہے وہاں پر بھیج دو، یہ آرام سے سکون سے رات گزار لے. سر حسین کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا. ساری رات پہلا کام اس نے کیا، عرق گلاب کا پانی لا کر سر مبارک کو دھویا. دھونے کی ضرورت نہ تھی لیکن اس نے دھویا، ادب کا تقاضا تھا. دھو کر سامنے رکھا، دیکھتا رہا. یعنی ساری رات یہ عبادت کرتا رہا کہ حضرت سیدنا امام حسین کو دیکھتا رہا. سر مبارک ہے. جب پچھلی رات کا وقت ہوا تو اونگ آ گئی. دیکھا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زیارت ہوئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، جناب حضور تاجدار کائنات کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ شخص عالم تھا، تورات کا بھی، انجیل کا بھی، سابقہ نبیوں کو ماننے والا تھا. اشارہ کر رہے ہیں یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ جس کا سر پڑا ہے یہ ان کے نواسے ہیں. تو نے اس سر کی قدر کی ہے، اللہ نے تیری نوکری کو قبول کر لیا ہے. اور حضور خود کلمہ پڑھانے کے لیے آئے، خود کلمہ. دیکھو ادھر وہ کلمہ پڑھنے والے بدبختی کے سبب کافر ہو گئے، ایمان سے فارغ ہو گئے. ادھر یہ شخص جو کیا ہے جناب والا راہب ہے، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لایا تھا. بس سر حسین کی برکت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے انعام یہ دیا کہ کیا کلمہ پڑھ لیا. ہم جب کلمہ پڑھ لیا تو 70 سے زیادہ اس نے اپنے مرید اور اپنے ماننے والے واری جو تھے صبح بلا لیے. اہل بیت کے افراد کو ناشتہ دیا. ان کا جی ہم نہیں ناشتہ کرنے والے. کہنے لگے ادھر تلوار لے لی اور خود میدان میں آ گئے. میدان میں کہا بدبختو، تم کہتے تھے کہ یہ باغی ہے، یہ باغی نہیں، تم باغی ہو. تم دین مصطفیٰ کے باغی ہو، تم محمد مصطفیٰ کے باغی ہو، حضور کی اہل بیت کے باغی ہو. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. لڑنا شروع کیا. اب یہ رحم تھا، لڑنا تو اسے کیا آنا تھا.
بس جو ہو سکتا تھا اس نے کیا، کئی لوگوں کو واسلے جہنم کر کے خود جو تھے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آج بھی جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، تو وہاں پر ان کی قبر انور موجود ہے، زیارت کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول کے سر مبارک کی عزت کی احترام کیا، اور اس طرح پھر سر مبارک جو تھا اینڈ آخری بات کر کے ہم کوفہ تک پہنچ جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک آگے بیان کریں گے۔ کوفہ پہنچ گیا، آگے کوفہ جب پہنچ گیا تو انہوں نے اعلان کروا رکھا تھا کہ باغی آ رہے ہیں، تمام شہر والے باہر نکلے، جلوس نکلے اور دیکھیں کہ جو ہماری حکومت کے باغی ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ تو پھر پورا کوفہ جو تھا وہ آ گیا، پورا کوفہ آ گیا۔ ادھر سر حسین تھا، سر حسین تھا۔ حکم یہ دیا گیا تھا کہ سیدھا دارالعمارت میں نہ لایا جائے، کوفے کی ہر گلی میں گھما کر لایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ جو ہماری حکومت کے خلاف اٹھے گا اس کا ہم یہ حال کریں گے۔ اب سر حسین نیزے پر تھا، کیا تھا؟ نیزے پر تھا۔ باقی سر جو تھے وہ پیچھے نیزوں پر سوار کیے گئے تھے، چڑھائے گئے تھے، اس کے پیچھے اہل بیت کا قافلہ تھا۔ ادھر کیا تھا؟ کوئی شخص قرآن پڑھ رہا تھا، کوفہ کے اوپر والی منزل میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا اور سورہ کاف کی تلاوت اس نے شروع کی۔ جب پہلی آیت مبارک پڑھی، ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ کاف والوں کا، اصحاب کاف کا واقعہ بڑا عجیب تھا۔ نواسے رسول کا سر مبارک قرآن پڑھنے لگا، اور قرآن پڑھنے کے بعد خطاب کرنے لگا کہ اے قرآن پڑھنے والے، تو پڑھ رہا ہے کہ اصحاب کاف کا واقعہ بڑا عجیب تھا کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے تھے، لیکن سن حسین کا واقعہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے کہ وہ چھپ گئے تھے جان بچانے کے لیے، حسین چھپا نہیں، کربلا میں آیا، چھوٹے بچے لے کر آیا، اپنی عزتیں، اپنی بیویاں لے کر آیا، بہنیں لے کر آیا، اور اعلان کر دیا کہ مولا اگر تیرے دین پر مشکل وقت ہو تو پھر حسین نہیں، حسین کا پورا خاندان ہی تیری عظمت کے لیے، تیری شان کے لیے، نانا کے دین کے لیے حاضر ہے۔ تو یہ کوفے کا حال تھا، یہ کوفے کا۔ پھر یہاں پر حضرت بی بی زینب نے جو خطبہ دیا، علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ کوفہ والے تو جانتے ہی تھے، کیونکہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اپنی خلافت دارالخلافہ بنا دیا، یہاں کے تو یہ شہزادے تھے، وہ تو جانتے تھے، لیکن اب بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی باغی ہیں، نام نہیں بتائے گئے تھے۔ جب حضرت بی بی زینب نے خطبہ دیا، آپ نے کلام شروع کیا، اپنا خطاب شروع کیا، تو فرماتے ہیں سب کے سر جھک گئے، سر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت بی بی زینب نے فرمایا کوفے والو، تم بے وفا ہو، تم اپنے وعدے سے مکر جانے والے ہو، تم بخیل ہو، کبھی بھی اللہ تم پر رحمت نہیں کرے گا، کبھی بھی اللہ رب العزت تم پر رحم نہیں کرے گا۔ تم نے نواسے رسول کو بلایا اور ساتھ نہیں دیا۔ جب آپ خطاب فرما رہی تھی، زاروں قطار رو رہے تھے، ماتھا پیٹ رہے تھے، کوفے والے کہ کیا غلطی کر دی ہم نے، ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس وقت بی بی زینب نے فرمایا اب رونے کا کیا فائدہ، اب قیامت تک روتے رہو گے، تم قیامت تک روتے رہو گے، لیکن تمہاری آہ و فغان نہ وہاں قبول ہوگی نہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تم نے دھوکہ کیا کوفے والو، تم کوفی ہو لا یوفی ہو، تم نے وفا نہیں کی، قیامت کے دن تک تمہارا شرازہ جو ہے وہ بکھرا رہے گا، تم روو گے، روتے رہو گے، کبھی بھی خیر تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ حضرت بی بی زینب نے جب خطبہ دیا، فرماتی اس قدر خطبہ تھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی یاد تازہ ہو گئی، اور جنہوں نے، کیونکہ رش لوگ بہت زیادہ تھے، جن تک صرف آواز جا رہی تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا دوبارہ آ گئے، یہ خطبہ آپ کا خطبہ ہے۔ اس طرح آپ دارالعمارت کے اندر 12 محرم الحرام کو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک جو تھے، اور ساتھ آپ کا پورا قافلہ جو تھا، جو لٹا پٹا قافلہ تھا، وہ 12 محرم الحرام کو ابن زیاد کے پاس کوفے میں پہنچا تھا۔
انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعۃ المبارک میں اگلا سفر دمشق اور مدینہ پاک کا بیان کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق